پیگننسی میں اگر حمل کے دوران اگر بچوں کے فوٹو لگاتے ہیں تو کیا وہ صحیح ہے؟ اور سورہ مریم اور سورہ یوسف پڑھتے ہیں، کہتے ہیں لڑکا ہوں گا، ایسا پڑھنے سے کہتے ہیں کہ لڑکا ہوں گا بعد میں جو خوبصورت ہوں گا، تو کیا یہ باتیں سب صحیح ہیں؟ کسی نے اچھا سوال کیا۔ یہ بات میرے بھی مشاہدے میں آئی کہ بہت سے لوگ اگر گھر میں عورت حمل سے ہو تو بچوں کی تصویر لگاتے ہیں، خوبصورت خوبصورت بچوں کی، اور کہتے ہیں کہ اگر یہ بچوں کی تصویر سامنے لگی رہیں گی تو اس سے کیا ہوں گا، اس سے بچے خوبصورت پیدا ہوں گے۔ میں کہتا ہوں اگر اس میں ذرہ برابر بھی سچائی تھی تو پورے افریقہ میں جو ہے گوروں کی تصویر لگا دی، دیکھیے کتنے بچے گورے پیدا ہوتے ہیں۔ آزما لیں گے نا، تھوڑا سا دیکھ لیں گے ایک بار، دیکھیے آپ آزما کر۔ یا پھر ایسے بچوں کی تصویر لگائی جن کے بال کالے نہیں ہوتے ہیں نا، بلونڈ ہوتے ہیں، وہ جیسا گڑیوں کے بال ہوتے ہیں بس عموماً بھور ایک دم، دیکھیے کتنے بچے آپ کے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں۔ ویسے زندگی بھر بھی نہیں پیدا ہوں گے ایسے بچے، اور نسل در نسل بعد بھی نہیں پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اگر خالی فوٹو لگانے سے کچھ فرق پڑ جاتا تو کیا ہی بات تھی۔ یہ سب فالتو باتیں ہیں یاد رکھیے، اسی کوئی شریعت سے کوئی لینا دینا، یہ توہام ہے، وہم پرستی ہے کہ اگر تصویر جیسا دیکھیں گے ویسا ہوتا، اگر جیسا دیکھیں گے ویسا ہوتا تو پھر کیا ہی اچھا تھا، ہے نا۔ ایسا نہیں ہوتا یاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب فالتو بات ہے۔ دوسرا، سورہ مریم پڑھنے سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیدائش میں آسانی ہوتی ہے اور لڑکا پیدا ہوگا، اس لیے کہ مریم علیہ السلام کو عیسیٰ پیدا ہوئے، اور سورہ یوسف پڑھنے سے پھر بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ تو سورہ مریم پڑھنے سے پیدائش کی تکلیف میں آسانی، اور سورہ یوسف سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے اس کی کوئی دلیل نہیں، اس کو سر پیری نہیں اس واقعے کو پورے۔ اور اگر واقعے میں سورہ یوسف پڑھنے سے بچہ اگر خوبصورت ہوگا تو میں کہتا ہوں پھر سورہ محمد پڑھو نا، سورہ یوسف کیوں پڑھ رہے پھر تم؟ ہاں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ فرماتی ہے، جب لوگوں نے ماں عائشہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کی تعریف کی، رسول اللہ کے انتقال کے بعد کا واقعہ ہے، تو ماں عائشہ نے پھر ان عورتوں سے کہا اگر یوسف کی عورتیں میرے نبی کو دیکھ لیتی، یوسف کی عورتوں نے، تو یوسف مطلب وہ جو عورتیں تھیں جو عزیز مصر پہ جب لوگوں نے الزام لگایا تو اپنے غلام پہ نظر ڈال رہی تھی، غلام پہ نظر ڈال رہی تھی، تو عزیز مصر نے کیا کیا، عورتوں کو بلایا جو الزام ڈال رہی تھی، اور یوسف کو ان کے بیچ میں سے گزارا اور ان کو سبزیاں دے دی کاٹنے۔ تو انہوں نے یوسف کو جب دیکھا تو سبزیوں کے بدلے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ تو جب عورتوں کو پتہ چلا تو صحابیات یا دیگر تابعین صحابیات جو تھی جو ہے مطلب وہ تھی تابعین جو تھی عورتیں، انہوں نے تھوڑا سا رش کیا کہ یوسف کتنے خوبصورت ہوں گے کہ عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے۔ تو ماں عائشہ کو یہ بات پتہ چلی تو کہا اگر یوسف کی عورتیں، مطلب وہ عورتیں جو اس جو عزیز مصر کی بیوی نے بلائے تھے، اگر میرے نبی کو دیکھ لیتی تو اپنی انگلیاں نہیں اپنا کلیجہ نکال کر کاٹ دیتی۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خوبصورت تھے، تو پھر سورہ یوسف پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو، سورہ محمد پڑھیے پھر۔ سب سے خوبصورت کو چھوڑ کر سیکنڈ پہ کیوں جا رہے ہیں آپ؟ ٹھیک۔ دوسرا، سورہ مریم پڑھنے سے پیدائش میں آسانی ہوتی، مجھے تو نہیں پتا، خود سورہ اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن نے فرمایا کہ مریم کو حمل کی تکلیف ہوئی اور وہ اپنی بستی چھوڑ کر جو ہے ایک دوسرے جگہ چلے گئی اور ایک جھاڑ کے نیچے پناہ لے لی، اور ایسی تکلیف ہوئی کہ انہوں نے یہ کہا کاش کہ میں کچھ نہ ہوتی، الفاظ قرآن نے بیان کیے۔ تو کہاں تکلیف نہیں تھی، اتنی تکلیف تھی کہ انہوں نے کہا کہ کاش یہ ہوا ہی نہ ہوتا، میں کچھ نہ وجود میں نہ آئی ہوتی، یہ تکلیف انہوں نے سہی، تو کہاں آسانی ہوئی؟ حمل کا درد تو لگا ہی عورتوں کے پیچھے، اسی کا تو ثواب پاتی ہے، اور اسی وجہ سے تو اللہ نے ان کے درجات کو بلند کیا ہے۔ جو ماں کا درجہ بلند ہے کیوں ہے؟ اسی لیے تو ہے۔ ہاں، آسانی سے مراد نہیں آپریشن نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، تو دیکھیے یہ سب لاجیکل نہیں، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، سب فالتو باتیں ہیں، ٹھیک۔ تو کوئی سورہ مریم پڑھنے سے حمل میں آسانی نہیں ہوتی، کوئی سورہ یوسف پڑھنے سے بچہ خوبصورت نہیں ہوتا۔ پورے خاندان کے اندر جو ہے آپ کے جیسے لوگ ہوں گے ویسے بچے پیدا ہوں گے نا، سیدھی سی بات ہے، خاندان میں جیسے لوگ ہوتے بچے ویسے ہوتے ہیں نا۔ تو کیا انہوں نے سورہ یوسف پڑھے تو ان کو کیا فائدہ ہوا خاص جو تم کو ہو رہا، ٹھیک ہے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں، یاد رکھیے بچے اپنے والدین پر، اپنے ننیالی یا ددیالی خاندانوں پر جاتے ہیں۔ سورہ یوسف سورہ مریم پڑھنے سے کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوتا، یا کوئی زچگی کی تکلیف میں آسانی نہیں ہوتی، نہ کوئی حمل میں پیدائش میں آسانی ہوتی، اور نہ ہی سورہ یوسف پڑھنے سے کوئی خوبصورت بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ایسا ہوتا تو بہرحال بہت سے بیچارے افریقی لوگ سورہ یوسف پڑھتے ہوں گے۔ اب خوبصورتی کا معیار کیا ہونا چاہیے میں اس پہ بحث نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو عموماً دنیاوی خوبصورتی کا معیار ہے ان کے نزدیک وہی ہوگا، گورا ہونا، فلاں ہونا، یہ ہونا، یورپینس کو وہ دیکھتے ہیں، تو بس وہ خوبصورتی کا ان کے لیے وہ معیار ہوگا۔ تو کہاں ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اتنا اگر آسان ہوتا تو بس کیا ہی بات تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب فالتو باتیں ہیں، نہ آپ سورہ مریم پڑھے حمل جب آپ پیگننٹ ہو، نہ ہی کوئی بچوں کی تصویر لگائے، نہ ہی اس قسم کے فالتو کو رسومات کرے، سب توہام پرستی ہے۔ اور اگر آپ ایسا کریں گے، نہیں قرآن تو پڑھ رہے، کیا ہو، اللہ تعالیٰ گناہ دیں گا، اس لیے کہ سورہ مریم کو اس وقت مخصوص پڑھنا حرام ہو جائے گا، یاد رکھیں۔
سورہ مریم کبھی پڑھیا مخصوص پڑھ رہے ہیں آپ کسی فائدے کے لیے، جو فضائل اللہ کی کتاب میں نہ آئے ہیں نہ اس کے رسول نے بتائے، تو پھر یہ کتاب کا ایسا پڑھنا بھی حرام ہو جاتا ہے اور بدعت کہلاتا ہے. ٹھیک، تو یہ درست نہیں. جی اگر کسی نے کسی کی چیز لے لیا ہو اور اسے لوٹانا پاسبل نہ ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا. اگر کسی نے کسی کی کوئی چیز لے لیا ہو جس کا واپس کرنا ممکن نہ ہو، پاسبل نہ ہو، تو کیا کریں؟ تو ایسی کئی شکلیں ہو سکتی جو علماء دیتے ہیں. پہلا یہ کہ اگر آپ نے کسی کوئی چیز لی ہو، ٹھیک، اور اب وہ شخص کہاں ہے آپ کو علم نہیں ہے، تو آپ وہ چیز کو صدقہ کر دیں گے اس کے نام سے، چونکہ اب اور کوئی چارہ نہیں. ٹھیک، مطلب وہ مثال کے طور پر آپ سفر میں تھے، سفر میں کسی سے آپ نے کچھ ادھار لی اور وہ ٹرین میں چلا گیا، کون تھا؟ اجنبی تھا بیچارہ، پین لے لیا، کچھ بھی لے لیا، ابھی تو غلط ہو گئے. تو آپ کیا کریں گے؟ اس چیز کو آپ صدقہ کر دیں گے تاکہ اس شخص کو اس کا اجر مل جائے. یہ ایک شکل ہوئی. اب ایسا شخص ہے جس کو آپ پہچانتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اب وہ نہیں ہے، اس کے وارث ہے، مطلب انتقال کر گیا، اب کبھی واپس نہیں آنا، امریکہ شفٹ ہو گیا، فلاں ہو گیا، لیکن اس کے وارث ہندوستان میں اورنگ آباد میں موجود ہے، جہاں بھی ہے. تو آپ کو وہ چیز لے کے اس کے وارث کو دینا پڑے گی کہ بھائی یہ فلاں تھی. جیسا کہ کسی سے آپ نے، سمجھ لیجئے آپ کے دادا نے کسی کے دادا سے کچھ لیا، نہ آپ کے دادا رہے نہ ان کے دادا رہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ادھار پیسہ اب تک ہے، تو آپ جا کر اب زندہ جو پوتے ہیں، سمجھو بیٹے بھی مر گئے، دادا بھی مر گئے تھے، تو ان کو لے آ کر دیں گے، اس لیے کہ وہ ان کے وارث ہیں. تو وارثوں کو آپ لے آ کہیں گے بھائی آپ کے دادا، میرے دادا نے آپ کے دادا سے ادھار لیا تھا، آپ چونکہ ان کے وارث ہیں تو میں بھی چونکہ ان کا وارث ہوں تو میں اس کو لوٹانے آیا ہوں. تو یہ کریں گے. ٹھیک، تو اس میں شکلیں مختلف ہو سکتی ہے. اگر آدمی ہمیشہ کے لیے چلا گیا تو صدقہ کر دیجیے، نہیں چلا گیا تو اس کے وارثوں کو دینے کی کوشش کیجیے. ٹھیک، اور اگر وارث نہ ہو تو پھر وہی صدقے والا اصول آ جائیں گا، آپ اس چیز کو جو ہے صدقہ کر دیں. ٹھیک، اگر کوئی چیز قیمت کی نہ ہو، آپ نے گالی دی ہو، برا کہا ہو، غیبت کی ہو، چغلی کی ہو، اب اس میں تو کوئی مالیت نہیں ہے، تو یہاں آپ کیا کریں گے؟ یا تو اس سے معافی مانگیں گے، اگر وہ مر چکا ہے اب کبھی نہیں ملے گا تو اللہ سے اتنی دعا کیجیے اس کے لیے کہ لگے کہ اس کا بدلہ ہو گیا، میں نے جتنی غیبت کی تھی اس کے بدلہ ہو گیا. اور جن جن لوگوں کے سامنے غیبت کی تھی جا کر بولیے میں غلطی پہ تھا، میں نے غلط بولا تھا، میں نے آپ کی غیبت کی، اس کی غیبت کی تھی، میں غلط، ان سے معافی، ان کو بولیے غیبت کی تھی. اور اس کے بعد آپ کیا کیجیے؟ اتنی دعا کیجیے اس شخص کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا لگے کہ آپ نے اس غیبت کے بدلے میں اس کو دعائیں دے دی. اسی طرح معاملہ ایسا تھا کسی نے کوئی چیز چرا لی ہو، اب بہرحال جو بھی بہرحال ماحول رہا ہو، میں نے چوری کر لی، مذاق میں بولی، کچھ جی بولی، اب ظاہر سی بات ہے اس کو بڑا رنج ہوا وہ چیز چوری ہونے کا، وہ آدمی نہیں مل رہا ہے، تو اتنی قیمت آپ صدقہ کریں گے. ٹھیک، یا پھر اس کے لیے اتنی دعا کیجیے کہ آپ کو لگے کہ اب اس کا بدلہ آپ نے اس کو چکا دیا. ہو سکتا ہے آپ نے چوری مال کی نہ کی ہو، ایسی چیز کی ہو جو مالیت نہیں رکھتی، اتنی دعا کیجیے کہ اللہ اس پر رحم کرے، اس کو معاف کرے، کہ ایسا لگے کہ اس کا بدلہ آپ نے چکا دیا.